تقریباً ایک ہفتے سے یہی چلا آ رہا تھا۔ ہر رات دو تین لڑکے ایک خواجہ سیرا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آتے تھے اور پھر صبح صبح بری حالت میں اسے گھر سے باہر نکال دیتے۔ میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ اس رات میں نے خاموشی سے جب اس گھر کی دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازوں نے مجھے آگ بگولا کر دیا تھا۔ میں فوراً آدھ کھلی کھڑکی کے پاس گیا۔ اندر جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تینوں لڑکے اس خواجہ سیرا کے ساتھ ایسی شرمناک حرکت کر رہے تھے جسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا تعلق ایک خفیہ ایجنسی سے تھا۔ میں آج سے پہلے کتنے ہی کیسز کو لے کر ان پر مخبری کر کر کامیاب آپریشن کر چکا تھا۔ اس بار جب میں اپنے سینئر سے ملا تو انہوں نے مجھے ایک گاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی عجیب بات بتائی۔ سارے خفیہ پلانز کو سمجھنے کے بعد میں اسی دن ایک عام سے حلیے میں اس گاؤں کے رہائشی کا بھیس بدل کر اس گاؤں تک جا پہنچا۔ مجھ سے پہلے یہ کیس بہت سے خفیہ ایجنٹ کے حوالے ہو چکا تھا، لیکن اب تک کوئی بھی اس کیس کا سرا نہیں پکڑ پایا۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت انوکھا سا کیس تھا۔ سینئر آفیسر نے وہاں گاؤں کے عین بیچوں بیچ میرے لیے گھر بھی کرائے پر خرید رکھا تھا۔ جیسے ہی رات ہونے لگی میں نے اپنے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ میں ایک سیدھے سادے دیہاتی کی حیثیت سے گیا تھا۔ لوگوں کی نظر میں ایک ان پڑھ گنوار بے وقوف سا شخص تھا۔ میرا سارا کام رات کا تھا۔ تاریک رات میں گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور ایک خاص دوربین کی مدد سے پورے گاؤں کے گھروں کو جانچتا رہا۔ گرمیوں کی راتیں تھیں، اس لیے زیادہ تر لوگ یا گھروں کی چھتوں پر سوتے تھے یا کھلے صحن میں چارپائیوں پر۔ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا میں پچھلے کئی دنوں سے اس پر کام کر رہا تھا، لیکن مجھے اب تک مایوسی کا سامنا ہی ہو رہا تھا۔ اس رات بھی مجھے کچھ خاص معلومات نہ مل سکیں۔ البتہ اگلے روز میرے گھر سے کچھ دور ایک گھر میں شادی تھی۔ مجھے ایک محلے دار کی حیثیت سے بلایا گیا، اس لیے کچھ دیر کے لیے میں بھی اس شادی میں شامل ہو گیا۔ مہندی کی رات تھی، خوب شور شرابہ اور ہلہ گلا دیکھنے کو ملا تھا۔ اس بیچ بھی میری نظر وہاں موجود ہر شخص پر تھی، کیونکہ میں گاؤں کے کسی بھی شخص پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی جب وہاں باراتی رسم مہندی ادا کرنے آئے تو اسی شور میں بہت سے ہجڑے بھی ناچ گا رہے تھے۔ وہ 4-5 ہجڑے تھے۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ ہر شادی پر وہ لازمی شامل ہوتے تھے۔ گھر کے صحن میں وہ لوگ ناچ گانا اور بھنگڑا کر رہے تھے۔ ایک چیز جو مجھے کچھ حیرت میں ڈال گئی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کے چند لڑکے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک ہجڑا ایک سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ گاؤں کے 2-3 نوجوان کچھ بات چیت کرنے لگے۔ باقی سب ہجڑے صحن میں ناچ رہے تھے، اس لیے اس ہجڑے کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں گئی۔ میں آہستہ آہستہ تالیاں بجاتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ ان کے بیچ کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ بھی بے حد چالاک تھے۔ مجھے قریب کھڑا دیکھ کر چھت پر چلے گئے۔ اب میں قریبی مہمان تو تھا نہیں کہ کسی قسم کی بے تکلفی دکھاتا، اس لیے 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور خاموشی سے چھت پر بیٹھ کر دوربین کی مدد سے آس پاس کے گھروں میں جھانکنے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے سامنے سے نکلتی ایک گلی میں 2-3 لڑکے نظر آئے جو ایک لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ اس کی چیخوں کے شور سے گاؤں والے نہ اٹھ جائیں۔ میری دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ میں نے دوربین سے بغور دیکھتے ہوئے ان کی جانب غور کیا تو میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ وہ 3 لڑکے جب گلی کے روشن حصے سے گزرے تو ان کے درمیان سہمی ہوئی زنانہ کپڑوں میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سیرا موجود تھا، اور یہ وہی خواجہ سیرا تھا جس سے شادی پر علیحدگی سے بات چیت کی جا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکے للچائی نظروں سے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے نہ جانے اس سے کیا سرگوشیاں کر رہے تھے، جس کے جواب میں وہ بدحواس سا منع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان لڑکوں کا گھر میرے گھر سے کچھ دوری پر ہی تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں پریشان سا ان کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے اور پھر اس خواجہ سیرا کو لے کر ایک کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی ان لوگوں نے اپنے کمرے کی تمام تر کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور چھت کے ایک کونے سے اس گھر کے تھوڑا قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ فضا میں بالکل خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ان چند لڑکوں کی فلک شگاف کہکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ نہ جانے وہ اندر کیا کر رہے تھے۔ ان لڑکوں کا آخر ایک خواجہ سیرا سے کیا کام تھا
جو وہ اسے یوں اپنے ساتھ لے جا کر اب ہر کھڑکی دروازہ بند کر کے کمینگی سے ہنس رہے تھے۔ مجھے ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ رات میری اسی تجسس میں گزری تھی۔ جو ہی صبح ہوئی تو ابھی سورج ٹھیک سے طلوع بھی نہیں ہوا تھا جب اس گھر میں موجود کمرے کی کھڑکیاں کھلیں۔ میں حیرت کے مارے بغیر پلک جھپکائے دوربین کی مدد سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خواجہ سیرا کمرے سے نکلا اور اپنا منہ ایک دوپٹے سے چھپانے لگا۔ وہ لڑکے اب اس سے نہ جانے کیا بات کر رہے تھے، جس کا جواب وہ نئی میں سر ہلا کر دینے کے بعد بدحواس سا وہاں سے بھاگنے لگا۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلا، اس نے اپنا حلیہ ایک عام خواجہ سیرا جیسا کر لیا اور اپنے چہرے کو بامشکل نارمل رکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ یہ منظر میرے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھا۔ میں تو یہاں کسی اور ہی کام کے لیے آیا تھا، مگر اس رات کے واقعے نے تو مجھے کہیں اور ہی گم کر دیا تھا۔ میں سارا دن اسی سوچ میں مگن رہا کہ آخر ایک خواجہ سیرا کو یوں گھر میں بلا کر ساری رات وہ لڑکے اس کے ساتھ کیا کرتے رہے تھے۔ میں اسی بات میں گم تھا جب محلے سے شور اٹھا۔ ایک عجیب سی ہلچل محسوس کر کے میں بھی گھر سے باہر نکلا۔ چند لوگ باہر اکٹھے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جا کر ان سے پوچھا تو کہنے لگے، ندیم بھائی، کیا آپ کو خبر نہیں؟ کل رات رفاقت بھائی کے گھر سے نقدی اور زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ بیچاروں نے ساری زندگی محنت کر کر کے اپنی بچیوں کا جہیز جمع کیا تھا، اور آج جب ان کی بیٹی نے رخصت ہونا تھا تو یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ رفاقت صاحب تو بیچارے دل کے مریض ہارٹ اٹیک کی زد میں آ گئے۔ ابھی ابھی انہیں گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں گنگ سا رہ چکا تھا۔ اگلے روز پھر وہی خبر سننے کو ملی، شادی والے گھر چوری ہو چکی تھی۔ یہ سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے تو خود اس گھر کو دیکھ کر پوری رات بتائی تھی۔ مجھے تو ان کے گھر چور آتے جاتے نظر ہی نہیں آئے۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ میں اپنے بال مٹھی میں دبوچ کر افسوس کرتا رہ گیا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سے ایک رات کے لیے دھیان ہٹایا تھا اور پلک جھپکتے ہی کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے شدید افسوس ہوا تھا ان بھائی صاحب کے لیے۔ جب سینئر آفیسر کو یہ خبر ملی تو انہوں نے مجھے لے کر امیدیں جو جوڑ رکھی تھیں ان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مجھے جلد از جلد اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا حکم دیا۔ چند ہفتوں کے بعد پھر ایک شادی تھی۔ اس رات میں دوبارہ چاقو چوبند ہو کر اپنے گھر کی چھت سے مخبری کرنا شروع کر دی۔ میں بغور ہر ایک گھر کو دیکھ رہا تھا۔ آج میں کوئی ایک بھی سراغ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات کے جب 11:30 بجے تو مجھے گلی کی نکڑ پر 2-3 لڑکے نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میں چوکنا ہو گیا، مگر جب وہ نیم تاریکی سے ذرا روشنی میں آئے تو یہ منظر دیکھ کر ایک بار پھر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ آج پھر ان کے ساتھ ایک خواجہ سیرا تھا۔ میرا سارا دھیان ایک بار پھر ان لڑکوں کی طرف ہو چکا تھا۔ وہ اس خواجہ سیرا کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ خواجہ سیرا کوئی اور تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ ایک بار پھر وہ تمام کھڑکیاں دروازے بند کر چکے تھے۔ کہیں سے بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں سے میں اندر جھانک کر دیکھ سکتا کہ آخر وہ اس خواجہ سیرا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ 2 گھنٹے گزرے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی ہر حرکت پر غور کرنے لگا۔ وہ لڑکا باہر نکلا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود کسی نوکیلی چیز سے زمین کھودنے لگا۔ مجھے بہت وحشت محسوس ہوئی تھی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے اور یہ لڑکا رات کے اس پہر زمین کھود کر نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ میری ساری توجہ پھر سے ان مشکوک لڑکوں کی طرف چلی گئی۔ میرے دل میں یہ وہم ستانے لگا کہ کہیں ان لڑکوں نے اس خواجہ سیرا کو تو نہیں جان سے مار ڈالا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک زمین کھودتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قمیض اتارنے لگا۔ تاریک رات میں نیم جلتے بلب کی روشنی میں اس کا یہ عمل کافی عجیب و غریب محسوس ہوتا تھا۔ میں سانس روک کر اس کا ہر ایک عمل دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اپنی قمیض اتاری اور پھر اسے لپیٹتے ہوئے ایک گول شکل میں بدلا اور پھر اس کھودے ہوئے گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس عمل کا کیا مطلب تھا میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ اگر وہ کوئی چیز چھپاتا تو بھی میں کچھ انکشاف کر پاتا، مگر یوں گڑھا کھود کر اس میں اپنی پہنی ہوئی قمیض چھپا دینے کا کیا مطلب تھا؟ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکے اس خواجہ سیرا کو کمرے سے باہر لے کر آئے اور پھر اس کے ہاتھ پر کئی نوٹ رکھتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہا۔ میں خود کو چھپا کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس خواجہ سیرا کی حالت مجھے کافی بری لگ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح سے لڑکھڑا رہی تھیں۔
وہ بامشکل چلتا ہوا دیواروں کا سہارا لیتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ میرے دل میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے فوراً اپنی دوربین رکھی اور اس خواجہ سیرا سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں جلدی سے چھت سے اترا اور گھر کے باہر کی جانب بھاگا۔ خواجہ سیرا ابھی کچھ ہی دور گیا تھا۔ میں نے اسے پیچھے سے بلانا شروع کیا، مگر اس نے جب میری آواز سنی تو فوراً تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے جانے لگا۔ میں نے اس بار بلند آواز سے اسے رکنے کا کہا تھا، مگر تبھی گلی کی نکڑ پر چند مردوں کو کھڑا دیکھ کر وہ خواجہ سیرا ان کے قریب گیا اور جو الفاظ کہے انہیں سن کر تو میری روح ہی کانپ اٹھی۔ وہ خواجہ سیرا ان سے کہنے لگا کہ یہ شخص روزانہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے جانے کی بات کرتا ہے۔ خواجہ سیرا کے یہ الفاظ سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس خواجہ سیرا سے حقیقت جان کر اس کی مدد کر سکوں گا، مگر یہاں تو اس نے مجھ پر ہی تہمت لگا دی تھی۔ میں پریشان ہو گیا اور جا کر معتبانہ انداز سے ان سے بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں ان کی کچھ مالی مدد اور صدقات دینا چاہتا تھا، مگر یہ میری آواز پر رک نہیں رہے تھے، اس لیے مجھے مجبوراً ان کے پیچھے آنا پڑا۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے پلٹ آیا اور وہ خواجہ سیرا بھی تیزی سے قدم اٹھاتا بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے وہاں سے بھاگ نکلا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ 2 راتوں تک لگاتار یہی ہوتا آ رہا تھا۔ ہر رات وہ لڑکے ایک نئے خواجہ سیرا کو اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ ہر رات ایک نیا لڑکا آدھی رات کو صحن میں آتا اور اپنے کپڑے سمیٹ کر اس گڑھے میں دفنانے لگتا۔ یہ سارا ماجرا کیا تھا، میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر حیرانگی کی بات تو یہ تھی جب جب وہ ایک خواجہ سیرا کو لاتے اسی صبح محلے کے ایک گھر میں چوری ہو جایا کرتی تھی، اور زیادہ تر اسی گھر میں ہوتی جہاں شادی بیاہ ہوتا۔ ابھی تک میری موجودگی میں 3 گھروں میں چوریاں ہو چکی تھیں۔ وہ سبھی گھر گاؤں کے امیر کھاتے پیتے گھروں میں شمار ہوتے تھے، جن کی لاکھوں مالیت کے زیور اور نقدی ایک ہی پل میں چور لے کر اڑن چھو ہو جاتے اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اب جلد از جلد اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ جس گھر چوری ہوئی تھی میں نے ان صاحب سے تفصیل پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ آج ہی وہ شہر سے آئے تھے اور گندم کا سودا کر کے آئے تھے۔ ان کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی۔ وہ رات کو ہی انہوں نے اپنے گھر پر رکھی تھی، حالانکہ اس کی خبر انہوں نے کسی سے بھی نہیں کی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ چور کوئی جادوگر ہیں جنہیں فوراً سے یہ خبر ہو جاتی تھی کہ کس گھر میں پیسے موجود ہیں۔ وہ لوگ رات کی تاریکی میں نقاب لگائے پہلے گھر میں گھسے تھے اور کمرے میں آ کر انہوں نے سب سے چھوٹے بچے کو ٹارگٹ بنایا اور تیز دھار والا چاقو اپنی جیب سے نکالا اور اس سوئے ہوئے بچے کو پکڑ لیا۔ اس بچے کی رونے کی آواز سے اس کے گھر والے اٹھ گئے، لیکن جیسے ہی اس بچے کی ماں نے ایک اجنبی کو چھری تانے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا کر چلانے لگی، لیکن اس نقاب پوش نے کہا کہ اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو بچے کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر اس نے ساری نقدی مانگنی شروع کر دی۔ وہ غریب کسان کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ نقاب پوش ہنس کر بولا، میرے ساتھ چلاکی مت کرنا، میں سب جانتا ہوں تیرے پاس کتنے پیسے ہیں، رات کو ہی تو گندم کا سودا کر کے آیا ہے، چل جلدی نکال سب کچھ ورنہ تیرے بیٹے کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر بیچارے کسان نے اسے سارے پیسے دے دیے۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا تھا کہ اس چور کو یہ خبر کیسے ہو جاتی ہے کہ گاؤں میں کس شخص کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کب آتا ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ سب کے پیچھے اس نے جاسوس چھوڑ رکھے ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے کسی سے ذکر کیا تھا کہ تم شہر گندم کا سودا کرنے جا رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، نہیں، میں نے اس بار بیوی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا، بس مجھے ہی پتا تھا۔ میں نے کہا، اچھی طرح یاد کرو، اس دن یا اس سے پہلے تم نے کسی سے ذکر کیا ہو؟ میری بات سن کر وہ کسان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں اب اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر وہ کسان سوچتا رہا، پھر جو اس نے مجھے بتایا میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ اس رات ایک بار پھر جب وہ ایک خواجہ سیرا گھر لانے لگے تو میں بھی خاموشی سے ان کا تعاقب کرتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے تو میں نے بھی ماہرانہ انداز سے اس گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر چھلانگ لگا دی۔ اندر سے مسلسل سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بغیر چاپ پیدا کیے بڑے دھیان سے چلتا ہوا اس مخصوص کمرے تک آیا تھا۔ ایک کھڑکی کے پاس پہنچ کر میں نے دھیرے سے کھڑکی کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا۔ اندر کا کچھ منظر واضح ہوا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جب کھڑکی کو کھول کر اندر کا منظر دیکھا تو میرا دل چند لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میرا وجود سرد پڑنے لگا تھا۔ اندر 4 لڑکے موجود تھے، جن میں سے 5واں ایک خواجہ سیرا تھا۔ اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ چکے تھے۔
سامنے فرش پر ایک چٹائی بچھی تھی جس پر وہ خواجہ سیرا بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پوٹلی اور کئی تھیلیاں پڑی تھیں۔ وہ سبھی سرگوشیوں میں ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ جب ان میں سے ایک پوٹلی کو کھولا گیا تو اس میں ڈھیر سارے زیورات موجود تھے جنہیں نکال کر وہ اب چٹائی پر بکھیر رہے تھے۔ میں یک ٹک یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے باری باری تمام تر پوٹلیاں اور تھیلیاں کھولیں اور ہر قسم کے زیورات کو علیحدہ علیحدہ پوٹلیوں میں بند کرتے ہوئے حصہ بانٹنا شروع کر دیا۔ یعنی اس محلے میں ابھی تک جتنی بھی چوریاں ہوئی تھیں ان کے پیچھے انہی پانچوں کا ہاتھ تھا۔ میں حیران تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیسے انہوں نے آج صبح والی چوری کی تھی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے، مگر سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ کل یہ 5 لڑکے تو یہاں تھے، پھر چوری کرنے کب جایا کرتے تھے اور ان سب میں ایک خواجہ سیرا کا کیا کام تھا؟ تبھی ان میں سے خواجہ سیرا اٹھا اور اپنے وجود پر پہنے زنانہ کپڑے اتارنے لگا۔ میں ششدر سا رہ گیا۔ جب اس خواجہ سیرا نے اپنے وجود سے کپڑے اتارے، اس نے پہلے سے ہی نیچے مردانہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کا بولنے کا انداز اور لہجہ دیکھ کر مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ کوئی خواجہ سیرا نہیں بلکہ ایک عام لڑکا ہے۔ وہ لڑکے بہت تیز تھے اور خواجہ سیرا بن کر لوگوں کو دعائیں دے کر پیسے وصول کرنے کے چکر میں ان کی دکھتی رگ دباتے تھے۔ جب دیکھتے کہ کوئی کسان اڈے پر ہے تو کہتے اللہ تیرے کام میں برکت ڈالے گا، خیر سے جا خیر سے آ، جاتے ہوئے مجھ غریب کو بھی کچھ دیتا جا۔ پھر بھولے بھالے کسان بھی ان سے کہہ دیتے دعا کر، گندم کی قیمت اچھی لگ جائے، آج سودا کرنے جا رہا ہوں۔ اکثر لوگ فقیروں اور خواجہ سیرا کو یہ کہہ دیتے کہ فلاں کام کی دعا کرو، بس اسی سے وہ لڑکے کافی کچھ جان جاتے تھے۔ اور ایک خواجہ سیرا بن کر رات کے وقت تماشا کرنا کہ لڑکے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، وہ ہم جیسے پولیس افسران کو دھوکہ دینا تھا تاکہ ہماری ساری توجہ اس طرف ہو جائے اور وہ لوگ دوسری طرف ہاتھ صاف کر لیتے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور اسی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ پولیس کو میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا کیونکہ مجھے اس کسان نے یہی بتایا تھا کہ اس نے شہر جاتے ہوئے خواجہ سیرا کو دعا کے چکر میں یہ سب بتایا تھا۔ مجھے اسی وقت ساری گیم سمجھ آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکے گھبرا گئے، میں نے ان پر پسٹل تان لی، وہ لوگ بکھلا سے گئے، ان لوگوں کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ لڑکے گرفتار ہو گئے۔ ان کے پاس سے بہت سے زیورات اور نقدی بھی مل چکے تھے۔ وہ پیسے گاؤں میں جس کے بھی تھے انہیں واپس کر دیے گئے۔ وہ لڑکے جیل میں بند تھے۔ جب میں ان کے پاس گیا، ان کی تفتیش شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب لڑکے پڑھے لکھے تھے اور کم سے کم بھی ماسٹر کر چکے تھے، تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس لیے ان سے خود تفتیش کرنا چاہی۔ میں نے ان سے کہا اچھا ہے کہ وہ مجھے سچ بتا دیں کہ وہ جوان اور ذہین تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بجائے اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں صرف کریں، وہ نئے طریقے آزما کر چوری چکاری کیوں کر رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ سارا ملک ہی کرپٹ لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں اگر ہم جیسے باصلاحیت نوجوانوں کو میرٹ پر نوکری مل جاتی تو ہم بھی آج عزت سے کما رہے ہوتے، لیکن یہاں صرف سفارش چلتی ہے۔ سیاست دان کا بیٹا ہی سیاست دان بنتا ہے، چاہے وہ انگوٹھا چھاپی کیوں نہ ہو۔ ان کی ڈگریاں انہیں گھر بیٹھے مل جاتی ہیں۔ امتحانات میں بھی ہم جیسے غریب طبقے کے لڑکے رات بھر جاگ کر پیپر کی تیاری کرتے ہیں، اور ذمہ دار کے بچوں کو کمرہ امتحان میں بھی حل شدہ پرچے ہمارے سامنے دیے جاتے تھے۔ جب سب جگہ ہی اندھیر نگری ہے تو پھر ہم کیوں اپنی جوتیاں دفتروں میں گھسیٹتے پھریں؟ ہم نے پہلے بہت کوشش کی کہ ہمیں اچھی نوکریاں مل جائیں، لیکن جب نہیں ملی تو ہم نے یہ راہ اختیار کر لی۔ ہمارے ملک میں چھیننے والوں کو ہی ان کا حق ملتا ہے۔ میرے پاس ان نوجوانوں کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان کی سزا معاف کروا کر انہیں پولیس میں بھرتی کروا دیا اور یہ کہا اگر تم ایماندار بنو گے تو نیا پاکستان کرپشن سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔